اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى 1442 کے عشرہ محرم الحرام کو آپ کی خدمت میں دعا کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں. یہ عشرہ مجالس ایسٹ لنڈن کے امام بارگاہوں کی طرف سے منعقد کیا گیا، جس میں سکینہ ٹرسٹ، امامیہ مشن ایسٹ لنڈن اور مسلم کمیونٹی آف ایسکس کی طرف سے اس کا انعقاد ہوا. خداوند متعال نے محرم الحرام کو خاص ایک منزلت عطا کی ہے، اور اس محرم کی مجالس میں انسان تجدید عہد کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے کہ میں حسینی ہوں. کل جہاں میں نے مجلس کو جس جگہ پہ توقف کیا تھا وہیں سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سلسلے کی نویں مجلس ہے، عشرہ محرم اپنے اختتام پہ ہے، آخری مجالس ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا جیسے ہتھیار کو عطا کیا. میں نے عرض کیا تھا کہ دعا مانگنا گستاخی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اسے اپنی مصلحت بتاتا ہے جسے معلوم نہ ہو، یا اسے مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے. یہ دونوں چیزیں خدا سے متعلق محال ہیں. وہ ہماری مصلحت بھی ہم سے بہتر جانتا ہے، ہماری ضروریات کو بھی ہم سے بہتر جانتا ہے. اس کے باوجود اس نے خود کہہ دیا ادعونی استجب لکم، تم مانگو تو صحیح میں عطا کرنے والا. تو خداوند متعال نے ہمیں استجابت کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس میں اس نے کہا ہے کہ مانگو. اب مصلحتیں وہ جانتا ہے، کہاں قبول کرنا ہے کہاں قبول نہیں کرنا یہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس نے ہم سے کہہ دیا کہ نہیں، مانگتے رہو. تو میں نے کل جہاں بات کو روکا تھا وہ بات یہ تھی کہ سب سے بڑا دعا کا فائدہ یہ ہے کہ ہم چاہے مادی چیزیں مانگیں، معنوی چیز نہ مانگیں، مادی چیزیں مانگیں، ہمارا خدا سے ایک رابطہ برقرار ہو جاتا ہے. سب سے بڑا جو فائدہ ہے دعا کا وہ ہے خدا سے رابطہ. اور ان فوائد کے ایک فہرست ہے کہ اللہ سے ایک رابطے کا یا ارتباط کا ہماری زندگی پہ اثر کیا ہوتا ہے. سب سے جو بڑا اثر ہے وہ نفسیاتی اثر ہے. انسان کہا جاتا دنیا کے اندر کہ اٹ میٹرز ہو یو نو، کہ انسان کس کو جانتا ہے
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کہ انسان کسے جانتا ہے اس کا بڑا انسان کی زندگی میں اثر ہوتا ہے. اور اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ میرا خدا سے رابطہ ہے تو سب سے بڑا انسان کے اوپر نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک مضبوطی آ جاتی ہے اور خداوند متعال اس کو تقویت دے دیتا ہے. جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا خدا سے رابطہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبکہ اس نے انبیاء بھیجے ہیں، آئمہ بھیجے ہیں، حجتائے خدا ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے کہا جب چاہو مجھ سے برقرار کر سکتے ہو اپنا رابطہ بغیر کسی واسطے کے بھی، واسطے کے محتاج نہیں ہو. بلکہ مومن و موحد کی بھی قید نہیں ہے، مشرک و کافر بھی آ جائے تو خدا اسے رد نہیں کرتا، کوئی بھی آ جائے. اور بہرحال ایک بہت بڑے خدی کا جملہ ہے، اچانک ذہن کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے ایک جملہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے رشد سے، بڑے بڑے فلاسفہ سے، متکلمین سے پوچھئے، سائنسدانوں سے سوال کریں کہ بھئی وقت کی تعریف کیا ہے تو سب اپنی اپنی ڈیفینیشن دیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ وقت دو ہی ہیں. ایک وہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہو، دوسرا وہ جو تکمیل دعا کے انتظار میں گزر رہا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو انسان جو ہے وہ تکمیل دعا کے انتظار میں بھی جو وقت گزار رہا ہوتا ہے وہ بھی عبادت ہے، کیونکہ انسان کس کے انتظار میں ہے؟ خدا کی رحمت کے انتظار میں ہے. اسی لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کو شیخ صدوق نے اکمال الدین و اتمام النعمان میں لکھا ہے کہ افضل الاعمال انتظاء الفرج، کسی بھی اپنی محتاجی یا ضرورت کی پورا ہونے کا انتظار سب سے افضل عبادت ہے. خصوصاً یہاں پہ البتہ مراد و فرج سے مراد صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لیکن انسان کسی بھی اپنی احتیاج کے پورا ہونے کا جب انتظار کر رہا ہوتا ہے تو انسان کی وہ جو دورانیہ ہے وہ عبادت شمار ہوتا ہے. تو میں نے گزشتہ مجالس میں یہ عرض کیا کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان وسیلے کے ذریعے مانگے، کیونکہ سفارش انسان کس کے لگاتا ہے اس کے ذریعے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ دعا قبول ہوگی. عزیزان گرامی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم مومن نہیں بھی اگر مانگ رہا، میں نے مثال دی تھی گزشتہ کچھ چند مجلسوں پہلے، میرے خیال میں دوسری یا تیسری مجلس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، مجھے نہیں معلوم کہ ذہنوں میں ہے بات یا نہیں ہے، کہ اگر فرعون بھی اللہ سے مانگ لیتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا تو فرعون ہے، خدائی کا دعویٰ رکھتا ہے کہ اب مجھ سے مانگ لیا ہے تو جا میں پورا کرتا ہوں. خداوند متعال فرعون کی بات کو بھی رد نہیں کرتا، ہر بات کو نہیں سنے گا لیکن کچھ نہ کچھ سن لیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مانگنے والے کو رد نہیں کرتا کہ جو بھی آ گیا. عزیزان گرامی، میں نے مثال یہ اگر آپ کے ذہنوں میں ہو کہ اگر سخی در پہ آ جائے اور کوئی دینے والا بھی سخی ہو تو انسان کہتا ہے کہ بھئی میں سخی ہوں اور یہ آ گیا ہے، چاہے اب جیسا بھی ہو اس وقت محتاج ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اور اگر وہ جو سخاوتیں عطا کرنے والا ہے، سخی بنانے والا ہے، جواد بنانے والا ہے، یہ دو الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے در پہ کوئی بھی آ جائے تو اسے رد نہیں کرتا. یہاں پہ میں جلدی جلدی دو مثالیں دوں گا، دو واقعہ تاریخ کے، اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ میں انشاءاللہ تعالیٰ حضرت علی اکبر سے متعلق کچھ مطالب پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس بات کو میں پیش کر سکوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کس طرح سے مانگا جائے، کیسے مانگا جائے، میں نے مختلف مثالیں دی ہیں کہ انسان وسیلے سے بھی مانگے اور صدقہ دے کے مانگے. لیکن آج ایک بات کو پیش کر رہا ہوں کہ خداوند متعال کس کی دعا کو خاص طور سے سنتا ہے، اس کو سن لیجئے گا آج. کہ اور پھر ایک یہ بات پیش کروں گا کہ مانگنا کیا چاہیے. اب تک پیش کرتا رہا ہوں کہ بھئی انسان کیسے مانگے اور وسیلہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے، کس انداز سے، کہ میں مانگنا کیا چاہیے. سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ دعا کی ترتیب پہ بھی میں بول چکا ہوں، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ انسان کو پہلے کس کے لیے مانگنا چاہیے، سب کچھ بول چکا. تو انسان، لیکن آج یہ اس سے پہلے کہ اللہ کس کی دعا کو خاص طور سے سنتا ہے، کس کے حق میں کس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے سب سے زیادہ جو آپ کے حق میں کسی کی دعا قبول ہوگی وہ آپ کے ماں باپ ہے. سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ماں باپ کی، اولاد کے حق میں. حتیٰ آپ کسی نے جب کہا کہ بھئی اگر میرے ماں باپ نہیں ہیں زندہ تو پھر کیسے دعا کی ضمانت ہو، تو کہا ان کی قبر پہ تو جا سکتے ہو، ان کی قبر پہ ہی جا کے مانگ لو تب بھی دعا قبول ہو جائے گی. تو ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے.
کئی مرتبہ کہتے ہیں بھی ماں باپ ہی میرے لیے دعا کریں، انسان اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگتا، احادیث میں نہیں، اولاد بھی ماں باپ کے لیے دعا مانگے، کہ انسان جب اولاد بھی مانگتی ہے تو انسان کی قبول ہوتی ہے، تو دونوں طرف سے دعا کی قبولیت کا کہا گیا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ جس کے لیے تاکید کی گئی ہے، اور کون سا طبقہ ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر انسان کسی کی عیادت کے لیے جائے تو مریض سے کہے میرے لیے دعا کرو۔ 3 حالتوں میں انسان خدا سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، 3 حالتوں میں، اگر سننا چاہیں گے بسم اللہ بسم اللہ۔ تو کہا 3 حالتوں میں خدا سے انسان بہت قریب ہوتا ہے۔ ایک، جب بیمار ہو تو بیمار سے کہو کہ میرے لیے دعا مانگے۔ دوسرا، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ حدیث رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیا فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا قبول ہے۔ اور تیسرے، مہمان کی دعا میزبان کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس لیے جب بھی کسی کو مہمان بلاؤ، گھر پہ دعوت دو تو ہمیشہ مہمان سے دعا کرواؤ، تو اپنے حق میں مہمان سے دعا کرواؤ۔ اور بہت سے افراد نے کہا کہ اور کس طبقے کی دعا قبول ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ محتاج کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی لیے جب بھی حاجت روائی کرو تو دعا کے لیے کہو۔ یہ معصوم کا فرمان ہے کہ جب اگر کسی کی حاجت روائی کرو تو اس سے دعا کے لیے کہو، کیونکہ محتاج کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے وعجل فرجهم، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر کوئی مظلوم ہے اور اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تو اسے کبھی اذیت نہ کرنا، جس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ۔ ویسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا، جسے کہتے ہیں آپ لوگ بے کس، جس کا کوئی نہ ہو، تو کہا بے کس پہ کبھی ظلم نہ کرنا، کیونکہ بے کس کی دعا، بد دعا یا دعا جو بھی کہہ لیجیے آپ اس کو، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ خدا جس کا کوئی نہ ہو، خدا کہتا ہے کیونکہ اس کا کوئی نہیں ہے، اس کی فوراً سنوں گا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، آج میں نے بحث کو تھوڑا سا خوش کر دیا، لیکن سن لیجیے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ کیونکہ آخری ایام ہے تو اب یہ اس کی مثال بھی موجود ہے۔ مرحومات اللہ بہلول کہتے ہیں، جن کے لیے اکثر کہا جاتا تھا کہ ان کے پاؤں میں طی الارض ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں چلے جاتے ہیں، تو اور ان کے متعلق ہے کہ جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی روس سے، تو اکثر وہ افغانستان میں دیکھے گئے، جبکہ اس زمانے پاسپورٹ آسان نہیں تھا، ایرانیوں کو افغانستان کا ویزا نہیں ملتا تھا۔ اور میں نے کئی افغانیوں سے پوچھا کبھی واقعی نعت اللہ بہلول کبھی آپ لوگوں نے دیکھا یا سنا کہ افغانستان میں سے؟ کہا ہاں، عام وہاں مسجدوں میں دیکھتے تھے، تبلیغ بھی کرتے تھے، ممبر سے بولتے بھی تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، تو ان کے متعلق طی الارض مشہور تھا۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک چیک پوسٹ پہ کھڑا تھا افغانستان میں، تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت سے علاقوں کے اندر مختلف جوئے کھیلے جاتے ہیں، تو افغانستان میں بٹیر یا بہت سے جگہوں پہ آپ نے دیکھا مرغوں کو لڑوایا جاتا ہے، اور جس کا مرغہ جیت گیا اس کو وہ جوا جو سب پیسے لگاتے ہیں، بیٹنگ کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ بھئی وہ ایک آدمی بٹیر لے کے جا رہا تھا کہیں چھوٹے سے پنجرے کے اندر، ایک سپاہی نے اس کو روک لیا چیک پوسٹ پہ، کہا بھئی یہ بٹیر کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں جواری نہیں ہوں، یہ بٹیر میرا ہے اور میں نے پال رکھا۔ اس نے کہا نہیں تم جواری ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں میں جواری نہیں ہوں، میں جوا نہیں کھیلتا، اور یہ بٹیر میرا۔ تو کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ سپاہی نے اس کا دروازہ کھولا پنجرے کا چھوٹے سے، اور بٹیر کو نکالا، اس کی گردن توڑ دی، اور گردن توڑ کے بٹیر پھینک دیا۔ کہا تم جواری ہو؟ کہا میں دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ سپاہی چلا، اور دیکھ رہا ہوں کہ دور سے کار آ رہی ہے بہت تیز، اس نے اشارہ کیا کہ گاڑی روکو، اسی سپاہی نے۔ تو اس نے جب بریک لگائی، بائی دا ٹائم اس نے بریک لگائی، جب تک رکی گاڑی تو اس کو ٹکر لگ چکی تھی، اس کا دھڑا لگ گر گیا تھا، سرا لگ گر گیا تھا۔ کہ فوراً مجھے مولا سجاد کی حدیث ذہن میں آئی کہ جس کا کوئی نہ ہو اس پہ ظلم نہ کرنا، اس کا بدلہ خدا فوراً لے لیتا ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ایسے پہ ظلم نہ کرنا جس کا کوئی نہ ہو، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، اس لیے بار بار کہا جاتا ہے جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہے، تو اس لیے ایسے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال جو بہت ہی مظلوم ہو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یتیم پروری کرو، اور یتیموں سے کہو کہ دعا مانگیں آپ کے حق میں، بیوہ سے کہیں کہ دعا مانگے، کیونکہ جس کا کوئی نہ ہو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو مختلف طبقات ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج میں یہی پیش کرنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں اب سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ تمام
تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل۔ توجہ ہے نا جانے گرامی؟ تو اب وہ تمام طبقات جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہاں تک ہے کہ رعیت کی دعا حاکم کے حق میں قبول ہوتی ہے اگر حاکم عادل ہو، اس لیے اپنی رعیت پہ کبھی بھی ظلم نہ کرو۔ احادیث میں ہے کہ اس کی روح بڑی مشکل سے نکلتی ہے، بڑی اذیتوں سے نکلتی ہے اس حاکم کی جو رعایا پہ اپنے ظلم کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ تمام طبقات جن کے کا محرم آپ کے جتنے بھی ہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔ اپنے اجداد مثال کے طور پہ ان کے لیے مرنے کے بعد بھی اگر مؤمن ہیں تو آپ کے لیے شفاعت بھی کر سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک آدمی نے کہیں آ کے خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعا قبول ہو، اور میں نے نظر کی تھی، منت مانی تھی کہ بھئی میری دعا قبول ہو جائے تو میں اپنے ماں کی پیشانی کا بوسہ دوں گا اور باپ کے قدموں کا، یا باپ کے پیشانی کا اور ماں کے قدموں کا بوسہ دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنی منت کو پورا کر۔ تو کہا لیکن میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو کہا کہ دونوں کی قبروں پہ جا، باپ کی قبر کے سرہانے کا بوسہ دے، ماں کی قبر کی پائنتی کا بوسہ دے، منت پوری ہو جائے گی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ان کا تو زمانہ جاہلیت میں انتقال ہو گیا تھا، مجھے قبروں کا معلوم نہیں ہے کہ قبریں کہاں ہیں۔ تو کہا کوئی بات نہیں، اپنے ہاتھ سے دو قبریں بنا، ایک کو تصور کر یہ باپ کی قبر ہے، دوسری قبر کا تصور کر کے یہ ماں کی قبر ہے۔ جس کو باپ کی قبر تصور کرے اس کے سرہانے کا بوسہ دے، جو ماں کی قبر تصور کرے اس کے پائنتی کا بوسہ دے۔ عزیزان گرامی، انسان بہانے نہیں بنا سکتا، جب چاہے جہاں چاہے ماں باپ سے بھی انسان توسل کر سکتا ہے، معصومین کا درجہ تو اور بالا تر ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے جانیں گے کہ انسان اگر مومن اپنے والدین سے بھی چاہے تو انسان توسل کر سکتا ہے، ان کا ہمیشہ جائیں، بہت سے جا کے قبروں سے متعلق بھی ہے کہ وہاں پہ جا کے واسطہ دیں۔ اور جب رسالت مآب مکے سے مدینے جا رہے تھے، مدینے سے کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ابا کے مقام پہ آپ کی والدہ گرامی سلام اللہ علیہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر، وہاں پہ آپ رکے تو کچھ صحابہ جناب ختمی مرتبہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، آپ کو بےتابی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو تو صبر کرنا چاہیے، آپ اپنی ماں کی قبر سے اتنا لپٹ کے کیوں رو رہے ہیں، اتنا زیادہ کیوں آپ بےتابی کر رہے ہیں؟ جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے قبر سے روتا ہے، آپ تو بار بار قبر، تو آپ تو نبی ہیں، آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ تو رحمت للعالمین آپ نے اپنے انداز سے، کیونکہ میں الفاظ وہ یعنی یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ دوسرا جملہ ضرور کہوں گا کہ آپ نے اس کو ایک جملہ کہا، سخت جملہ کہا کہ تو نہیں دیکھتا یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا اللہ نے انتخاب کیا میری ماں بنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے ان کا انتخاب کیا کہ میری ماں بنے، تو میں اپنی ماں کی قبر سے اگر نہیں لپٹوں گا تو میں اور کس سے؟ کہا یہ وہ میری ماں ہے کہ جنہوں نے مجھے پالا، جنہوں نے مجھے شکم میں رکھا، تو کہا یہ میری ماں ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ماؤں کا مقام ہے، ماں کا درجہ ہے۔ ایک اور یہاں پہ ماں کے لیے کہ ماں باپ سے ہمیشہ دعا کے لیے کہیں، ایک اور روک کے جملہ کہہ دوں گا کہ جناب امیر سے متعلق ہے، لیکن البتہ وہاں سے ایک پہلو بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، شاید میں نے پہلو کسی اور مقام پہ آپ کو پہلے پیش کر دیا ہے، لیکن دہرانا چاہتا ہوں کہ میرے موضوع سے متعلق ہے کہ جناب امیر المؤمنین کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد کہ جب ان کا انتقال ہوا تو مدینے میں انتقال ہوا تھا، جناب ابو طالب کا مکے میں انتقال ہوا، شیب ابی طالب میں آپ کے قبر مبارک جنت معلیٰ میں، اور جنت البقیع میں جناب فاطمہ بنت اسد کی۔ تو جب جناب امیر کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ فوراً روتے ہوئے آئے جناب رسالت مآب کے پاس۔ تو جناب رسالت مآب نے آپ کو دیکھا اس طرح سے رو رہے ہیں، اور تو کہا کہ یا علی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو اب یہاں الفاظ یہ ہیں کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ یا علی یہ مت کہیے آپ کی ماں کا انتقال ہوا، بلکہ کہیے یا رسول اللہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھیں کیونکہ انہوں نے مجھے پالا تھا۔ تو کہا امی بعد امی، اور پھر آپ جناب رسالت مآب نے اپنا کرتا، بعض نے کہا اپنی ابا، کچھ نے کہا اپنا پیراہن، اور کچھ نے کہا اپنی ابا، جناب رسالت مآب نے کفن میں دی، کہ میری چچی کو جو کفن دیا جائے اس میں
میری ابا یا میرا پیراہن اڑھا دیا جائے اور پھر خود آئے جنازہ پڑھانے کے بعد. اور میں نے روایات دیکھی ہیں کہ ہمارے ہاں 5 تکبیرات واجب ہیں اہل بیت کے ماننے والوں میں, جنازے کے اوپر 5 تکبیرات واجب ہیں. اور امام صادق سے پوچھا گیا کہ مولا بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں 4 پڑھنی چاہیے, 5 پڑھنی چاہیے, 7 پڑھنی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ جناب رسالت مآب صرف منافقین کی 4 تکبیرات پڑھتے تھے, مومنین کی 5 پڑھا کرتے تھے. مسئلہ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو کہا کہ کیوں 5؟ کیونکہ 5ویں تکبیر سے پہلے میت کے لیے دعا کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میرے حبیب کبھی بھی ان کے لیے دعا نہ کیجئے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, جن کے لیے دعا سے منع کیا تھا تو آپ 4 تکبیروں پہ روک دیتے تھے کہ اس کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا, اللہ نے منع کر دیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو آپ مومنین کی 5 تکبیرات پڑھتے تھے, کچھ کی 7 بھی پڑھیں. جناب جعفر طیار کے جنازے پہ, جسد مطہر پہ, ان کے لاشے پہ آپ نے 40 تکبیرات پڑھی. وسائل شیعہ میں بہت سی حدیثی کتابوں میں ہے, مستند ہیں. میں نے خود جا کے کئی علماء سے بھی سوال کیا اور خود اس کی سند کو دیکھا. 40 تکبیرات پڑھی جناب جعفر طیار کے جنازے پہ, اور جناب حمزہ کے جنازے پہ 70 تکبیرات پڑھی. اور کہتے تھے یہ سید الشہداء, تو 70 تکبیرات پڑھی. اور اسی طرح سے جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پہ 70 تکبیرات پڑھیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ سوچ سکتے ہیں منزلت کیا ہے جو نبی اور علی کو پالے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. جو نبی اور علی کو پالنے والی بی بی ہو, پیغمبر ان کے جنازے پہ 70 تکبیرات پڑھیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بھائی پیغمبر نے ہمیشہ تمام مومنات سے کہہ دیا تھا, مومنات سے تمام مومنات سے کہہ دیا تھا کہ اگر تم کلمہ پڑھ لو اور شوہر کلمہ نہ پڑھے تو جدا ہو جانا. نہیں ہے لوگ, جدا ہو جانا, کیونکہ مومنہ کبھی بھی مشرک کے عقد میں نہیں رہ سکتی. لیکن جناب رسالت مآب کا جناب فاطمہ بنت اسد کو نہ کہنا بتا رہا ہے کہ اگر ان کے جنازے میں 70 تکبیرات ہیں, سوچے ابو طالب کا مقام کیا ہوگا. توجہ فرما رہے جانے کی راہ میں. یہ مقام و عظمت ہے جناب امیر کے والدین کی کہ جناب ختمی مرتبہ خود تشریف لا رہے ہوں. 70 تکبیرات جناب فاطمہ بنت اسد کے جسد مطہر پہ آپ نے 70 تکبیرات کہیں, اور پھر خود جناب امیر سے کہا کہ بھئی قبر کے اندر میں اتروں گا, آپ مجھے, میں کہتا ہوں کیا مقام اس بی بی کا کہ سید الانبیاء اور سید الاولیاء جنازہ قبر میں اتارنے والے ہیں. اللہ اکبر. میں جب سوچتا ہوں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے. تو ایک مرتبہ کہا, خود جناب ختمی مرتبہ قبر میں اترے, اپنا ہاتھ لگا کے پوری قبر کو جس طرح سے کلپ کیا جاتا ہے, کہا کہ قبر خبردار میری چچی کو اذیت نہ دینا, میں روز قیامت حساب لینے والا ہوں. پھر ایک مرتبہ کہا کہ یا علی لائیے, آپ نے خود قبر کے اندر جسد مطہر کو جناب فاطمہ بنت اسد کے جسد کو اندر رکھا, باہر نکلے, خود قبر کو بند کیا, اور سرحانے بیٹھے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی. تو بیٹھے ہوئے ہیں قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں, اور اچانک بات کر کے کہتے ہیں ابنوں کے آپ کا بیٹا. غور سے سنیے گا واقعہ, کیونکہ میں روایت پڑھ چکا ہوں پہلے ایک دفعہ کسی اور مقام پہ, کہا آپ کا بیٹا. اب صحابہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ قبر سے بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ؟ کہا فرشتوں نے آنے کے بعد بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا, من ربو کے, آپ کا رب کون ہے؟ میری چچی نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ جل جلالہ ربی. کہا فوراً نے سوال کیا من نبیوں کے, آپ کا نبی کون ہے؟ میری چچی نے میری طرف اشارہ کیا, کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. تو فرشتوں نے کہا من اماموں کے, آپ کا امام کون ہے؟ تو میری چچی نے میری طرف دیکھا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا میری چچی نے میری طرف دیکھا کہ میرا امام کون ہے؟ تو میں نے کہا ابنوں کے, آپ کا بیٹا ہی آپ کا امام ہے. تو مجھے کہہ لینے دیجئے, اگر علی کے ماں باپ کا ان کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں, تو پھر میرے تیرے جیسوں کا علی کے بغیر. اور فرمایا جانے کی راہ میں
کہ اتنی فضیلت کے پیغمبر 70 تکبیرات پڑھائیں لیکن پھر بھی فرشتے پوچھ رہے ہیں آپ کے امام کون ہیں. فیضان گرامی یہ سوالات, اچھا عام طور سے کہا جاتا ہے اگر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو وہ پرچہ کینسل ہو جاتا ہے, دوبارہ ہوتا ہے. کہ اگر وہ ایگزامینیشن جو ٹیسٹ پیپر ہے نا وہ اگر لوگ آؤٹ کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں اب آپ کو 4 ویکس کا گیپ دینا پڑے گا, پھر دوبارہ ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ بھی سب لوگ اب جو ہیں پہلے سے یاد کر لیں گے جب آپ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ کریم ہے, اس نے پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیا. مولا امیر کہتے ہیں مجھے تعجب ان پہ نہیں ہے جو جنت میں چلے جائیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, مجھے ان پہ کوئی تعجب نہیں جو جنت میں چلے جائیں, تعجب ان پہ ہے جو جہنم میں چلے جاتے ہیں. کہ جہنم میں جاتے کیسے ہیں لوگ, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. عزیزان گرامی یہ کتنا واضح انداز ہے. اور ان تمام چیزوں کے اندر یہ میں نے جتنے بھی آپ کو رشتے بتائے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہیں, ان میں ان تمام رشتوں کی دعائیں قبول ہیں. عزیزان گرامی ایک اور یہاں پہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سننا چاہیں گے. میں 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا, پھر اس کے بعد مصائب, کیونکہ آج اب یہ آخری شبیں ہیں, تفصیلی مصائب کی شبیں ہیں کہ کون ہیں جن کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہیں. تو سائل کی دعا بھی, جسے آپ سمجھتے ہیں محتاج ہے, سائل ہے, میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. شہید سید عبدالحسین دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ کسی نے سوال کیا مولا سجاد سے, کہا مولا جب بھی کوئی سائل آتا ہے آپ ضرور عطا کرتے ہیں, جب بھی سائل آئے تو آپ ضرور عطا کرتے ہیں, منع نہیں کرتے, لیکن سب لوگوں نے غور کیا ہے کہ جب آپ سائل کو کچھ عطا کر دیتے ہیں تو ہاتھ کو چومتے ہیں. مولا یہ ہاتھ کو کیوں چومتے ہیں آپ؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ ان اللہ یقبل التوبۃ و یاخذ الصدقات, کہ بے شک کہ اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور وہی صدقات کا لینے والا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کہ ہر سائل کے ہاتھ تلے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, کیونکہ صدقات اسی نے قبول کرنے ہیں, ہاتھ سائل کا قبول اللہ نے کرنا ہے. کہ جب بھی میں سائل کو عطا کرتا ہوں ہاتھ کو اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اللہ کی زیارت کی ہے. کہ جب میں اس کی زیارت کرتا ہوں تو اپنا ہاتھ چومتا ہوں, پروردگارہ تو نے کہا ہے کہ تو ہی صدقات کا قبول کرنے والا ہے. عزیزان گرامی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم جتنے بھی تبرکات ہیں انہیں کیوں جب ہاتھ لگاتے ہیں تو چومتے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ تبرکات لندن میں ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں جن سے منسوب ہیں وہ قید نہیں, وہ آزاد ہیں. تو انسان جب بھی زیارت کرے تو ہاتھ کو چومتا ہے. تو عزیزان گرامی یہ مختلف انداز ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے ہمیں تعلیم فرمائے ہیں کہ کن کن کی دعائیں قبول ہیں. بس میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حاتم الطائی سے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, عربوں میں آج بھی, حتیٰ اردو میں بھی اور فارسی میں بھی, بلکہ عربی, فارسی میں, اردو میں, اور میرے خیال میں اور بھی جو ہماری زبانیں ہیں پاکستان کی, ان سب میں بھی شاید اگر سخاوت کی مثال دینی ہو تو حاتم الطائی کی مثال دی جاتی ہے. کہ بہت سخی ہے, حاتم الطائی جیسا ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ تو دنیا میں مثال دی جاتی ہے سخاوت کی, حاتم الطائی یہ بہت سخی, اور اس کا محل تھا جس کے 40 دروازے تھے, ہر دروازے سے عطا کرتا تھا, اور چھپ کے, لہجہ بدل کے, لباس بدل کے, تاکہ مانگنے والے کو شرم نہ آئے. یعنی لحاظ بھی رکھتا تھا, پہلے دروازے سے دیا کہ اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا. یہ بھی نہیں کہتا تھا میں وہاں سے جا کے دوں گا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, کہ اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا. تو ایسے بہرحال, اور جب حاتم الطائی کا انتقال ہو گیا نا تو اس کے بھائی نے کہا حاتم الطائی کی جگہ میں بیٹھوں گا. اس کی ماں نے کہا تو حاتم الطائی نہیں بن سکتا, ماں سے زیادہ بیٹوں کو کون جان سکتا ہے. تو کہا تو حاتم الطائی نہیں بن سکتا. تو بیٹے نے کہا کیوں, ایک ہی باپ ایک ہی ماں, تو میں حاتم الطائی کیوں نہیں بن سکتا. کہا بیٹا تو بچپن میں کسی کو کھاتا دیکھتا تھا نا تو چھین لیتا تھا, اور حاتم الطائی اپنے منہ سے دوسرے بچے کو دے دیتا تھا, خود نہیں کھاتا تھا. کہا بچپن میں تمہارا یہ حال تھا, پتہ نہیں لوگ ہے یہ نہیں, تم ویسے پلے بڑے ہو, ویسے جوان ہوئے ہو. بیٹا میں دونوں کو جانتی ہوں. کہا میں اب تو ضرور بن کے دکھاؤں گا حاتم. تو اس نے فوراً جلدی سے کہا اونٹ ذبح کرو, رکھو.
دروازے پہ دستک ہوئی, اس نے فوراً نکال کے تھوڑا سا گوشت دے دیا. اب محل کے 40 دروازے تھے, وہ خاتون بیچاری اگلے دروازے پہ آ گئی. جیسی دستک دی وہ فوراً پہنچا, دیکھا کہ وہی خاتون ہے. کہو بوڑھی ابھی پچھلے دروازے سے مانگ کے یہاں دوسرے دروازے پہ آ گئی. اس بوڑھی خاتون نے کہا او حاتم کیا مر گیا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کیا حاتم مر گیا؟ حاتم کے بھائی کو بہت غصہ آیا. کہا تجھے کیسے اندازہ ہوا؟ کہا میں 20 برس سے مسلسل ہر دروازے سے مانگ کے جاتی ہوں, خود بھی کھاتی ہوں, پورے محلے کو کھلاتی ہوں. حاتم نے آج تک سوال نہیں کیا اگلے دروازے پہ کیوں آئی, بلکہ خود کہتا تھا اگلے دروازے سے بھی مانگ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا وہ خود کہتا تھا اگلے دروازے سے بھی مانگ. تیرا سوال کرنا بتا رہا ہے حاتم مر گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. تو بھائی مانگو ایسے سے جو سخی ہو, بخیل سے نہ مانگو. نہیں پہنچا سکا. میں ایک حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, بہت بڑے استاد نے پیش کیا, انتقال ہو گیا ان کے ایصال ثواب کے لیے. مرحوم فرماتے تھے اگر سخی کا کھاؤ گے تو صحت بنے گی, بخیل کا کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے. حدیث میں ہے کہ سخی کا کھاؤ گے ہمیشہ صحت ملے گی. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. عزیزان گرامی ساری تمہید مانگی تو مانگو کس سے جو سخی ہو. اب جناب امیر سے کسی نے کہا یا علی, عربوں میں حاتم مشہور ہے کہ اس کی سخاوت بہت زیادہ تھی, آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم زیادہ سخی تھا؟ یا علی وہ 40 دروازوں سے دیتا تھا. مولا نے کہا میں اس سے زیادہ سخی ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں حاتم سے زیادہ سخی ہوں. کہا یا علی کیسے؟ کہا وہ 40 دروازوں سے دیتا تھا, میں پہلے سے اتنا دیتا ہوں دوسرے کی نوبت نہیں آتی. اور فرمایا آپ نے, مولا فرماتے میں پہلے در سے اتنا دے دیتا ہوں. سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن. کسی شاعر کا ہے, وہ کہتا ہے کہ سیکھے حاتم سے کہو ان سے سخاوت کے چلن, بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں. بھیک دیتے ہیں تو سلطان بنا دیتے ہیں. عزیزان گرامی آل محمد کا در ایسا در ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ انسان جب مانگ رہا ہے تو پھر کسی ایسے سخی سے مانگے کہ جہاں کمی نہ ہو. عزیزان گرامی میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے اور بیگانے کی بھی یہاں قید نہیں ہے, کوئی آ جائے در حسین پہ. میں جلدی جلدی چلنا چاہ رہا تھا کہ آج جملے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سید الشہداء اتنے سخی ہیں کہ مدینہ شہر ہے. جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہیں کہا کہ بابا میرا انگور کا جی کر رہا ہے, تو کسی خادم نے کہا انگور کا موسم نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. موسموں کے پھل ہوتے ہیں نا, مثلا آم گرمیوں میں ہوتا ہے, شدید جب گرمی آ جاتی تو آم پک جاتا ہے, کھجور بھی گرمی میں, اس طرح سے مختلف پھل مختلف موسموں میں ہوتے ہیں. تو خادم نے کہا بھی انگور کا تو موسم ہی نہیں ہے. تو جناب سید الشہداء نے ہاتھ بڑھایا اور ایک خوشہ انگور کا جناب علی اکبر کو دیا. تو خادم نے پوچھا کہ مولا کہاں سے؟ بھائی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ابھی سوال کرنے والے کو سوچنا چاہیے تھا کہ جب جناب زکریا آئے نا محراب جناب مریم میں, تو تبلیغ پہ گئے ہوئے تھے, واپس آئے تو کہا بچی کو بند کر آیا تھا کہ کوئی قتل نہ کر دے, کیونکہ سارے وہاں پہ جو رہبا اس سے وہ دشمن تھے کہ بچی کو کیوں لے کے آئے, یہ مردوں کے لیے ہے صرف. تو میں بند کر آیا تھا, کھانا بھی پہنچا نہیں سکا, کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی بیمار ہو گئی ہو, کچھ ہو گیا ہو, اتنی تاخیر ہو گئی ہے. دوڑتے ہوئے پہنچے, میں جا کے دیکھوں, بھانجی بھی تھی. جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہ طرح طرح کے پھل موجود ہیں. تو قرآن کی آیت ہے سورہ مریم کی کہ جناب زکریا نے فوراً سوال کیا ان لک ھذا, یہ کہاں سے آیا آپ کے لیے؟ تو جناب مریم نے مسکرا کے جناب زکریا کو دیکھا کہ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پہ فضل ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی جب عیسیٰ اور مریم پہ اللہ ایسے فضل کر سکتا ہے جو فخر عیسیٰ اور فخر مریم ہو, اب سوچئے ان پہ کتنا اللہ کا فضل و کرم ہوگا. بات پہنچ رہی ہے نا. تو عزیزان گرامی اب یہ جناب علی اکبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہیں کہہ دیا نا کہ
مجھے بابا انگور، تو جناب سید الشہداء نے بغیر موسم کے انگوروں کا خوشہ اب مجھے نہیں معلوم کہ جنت سے منگوایا تھا، پتہ نہیں لوگ ہیں کہ یہ آپ کی ولایت کا اثر تھا. بہرحال اثر ہے جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو آواز بلند صلوات. مجھے پتا ہے برائے خوشنودی امام زمان بلند تر صلوات. وعجل فرجہ. بس بھئی میں یہ پیش کر رہا تھا، یہ عرض کر رہا تھا کہ جب دعا جو طبقات ہیں جن سے مانگنی چاہیے یا ان سے کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں. اور بہرحال اب وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، وقت تمام ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالی مکمل کروں گا کہ کن طبقات سے کہا جائے تو دعا ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے. ایک جو امام رضا علیہ السلام کی میں نے حدیث اس دن پیش کی تھی کہ علامات کیا ہیں امام کی، تو ان میں سے پہلی علم، دوسری دعا کی قبولیت. تو امام کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بس یہ کہ ہم آیا شامل ہیں یا نہیں. اگر اہل بیت علیہم السلام نے کسی کے حق میں دعا کی ہے تو پھر یقین ہے کہ دعا قبول ہے، اگر کسی کے بھی حق میں قبول. انشاءاللہ کل مکمل کروں گا. تو جناب علی اکبر علیہ السلام، آپ کے کمالات میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ امام معصوم نے آپ کے لیے جملہ فرمایا کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگارہ گواہ رہنا ان لوگوں پہ کہ میں ان کے درمیان ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں کہ بولا اشبہ الناس برسولک، جو تیرے نبی کی سب سے زیادہ شبیہ، سب سے زیادہ مشابہ ہے. کس چیز میں؟ قولا و فعلا و منطق، یعنی آپ نے تمام کمالات گنوائے ہیں. اچھا دیکھیں سر، کہتے ہیں نا کہ شکل و صورت میں، صرف شکل و صورت کہتے تو پھر اس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا کمال نہیں تھا. توجہ ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ. وقت نہیں ہے کہ میں جا سکوں تفصیل میں. اگر جناب سید الشہداء صرف یہ فرماتے نا کہ صرف شکل و صورت میں، تو یہ کمال صرف اللہ کا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی ایک شبیہ اپنے حسین کو عطا کی ہے. لیکن جناب سید الشہداء نے صرف یہ نہیں کہا شکل و صورت میں، کہ شکل و صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، ہر چیز میں علی اکبر تیرے نبی کی شبیہ ہے. یعنی اتنے پاک کردار تھے کہ نبی کی شبیہ تھے، اتنے سخی تھے کہ نبی کی شبیہ تھے، اتنے بہادر تھے کہ نبی کی شبیہ تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. یہ آپ علم نکالتے ہیں، اصلی علم نہیں ہے، ہم کہتے ہیں شبیہ علم. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آپ جب تابوت نکالتے ہیں تو یہ وہ تابوت نہیں جس میں ان کا جسد ہے، کہتے ہیں شبیہ تابوت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. شبیہ گہوارہ حضرت علی اصغر، یعنی یہ اصلی نہیں ہے لیکن اس سے مشابہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب سید الشہداء کہہ رہے ہیں اشبہ الناس برسولک، پروردگارہ یہ ہر طرح سے تیرے نبی کی شبیہ ہیں. آنکھیں، ناک، دندان مبارک، قد، صورت، سیرت، کردار، اخلاق. اللہ کے نبی کا کردار بہت بلند تھا. اب اگر کوئی ان کی شبیہ ہو، اور یہ دیکھیں ایک مرتبہ میں کہوں اور ایک مرتبہ حسین ابن علی کہیں کہ جن کے کلام کو یہ کہا جائے گا کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو یہ کلام نہ کریں. اب سوچئے جناب علی اکبر کیسے ہوں گے. اب اگر جناب سید الشہداء روتے نظر آئیں یا بلند آواز سے گریہ کرتے نظر آئیں تو صرف بیٹے کو نہیں رو رہے، شبیہ پیغمبر کو گریہ کر رہے ہیں. غم صرف بیٹے کا نہیں ہے، اس عظمت کا غم ہے کہ یہ عام بیٹا نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ میں یہ ساری تمہید باندھی ہے تاکہ میں اگر مصائب شروع کروں آپ کو اندازہ ہو سکے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہیں کون. آج 9ویں کی شب ہے،
یہ جو مجلس آپ نے برپا کی ہے 9 کی شب کی، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے۔ میدان کربلا میں ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے کہ وہ میدان کربلا میں جائے، اور ہر ماں فوراً اجازت دے رہی ہے، بلکہ خود کہہ رہی بیٹا آپ بھی جائیے۔ جناب قاسم سے ماں نے کہا، جناب اون محمد سے ماں نے کہا، جناب عباس سے ماں نے کہہ کے بھیجا تھا، اور لیکن ہر شہید کربلا سے مولا نے کہا کہ اگر ماں موجود ہے تو اجازت لے لو۔ جہاد کے لیے ماں کی اجازت، باپ کی اجازت شرط۔ اب جناب علی اکبر کو ماں سے بھی اجازت دینی ہے، باپ سے بھی، پھپھی سے، بھائی سے، 4 ہستیوں سے اجازت لی ہے۔ امام معصوم کسی کو واجب سے نہیں روک سکتے، جہاد واجب ہے، امام کا دفاع واجب ہے۔ اب جناب علی اکبر کے بابا ہی ان کے امام بھی ہیں، تو اب جب انہوں نے کہا بابا اجازت ہے، تو جناب سید الشہداء نے کوئی تردید نہیں کی، فوراً کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، کیوں واجب سے نہیں روک سکتے؟ پتہ نہیں بات پہنچائے گا، تھوڑی سی دیر کے لیے میرے ساتھ چلیے گا۔ تو اب جناب علی اکبر علیہ السلام اجازت لے کے مولا حسین سے آئے اس خیمے میں جہاں جناب سید سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے۔ اجازت کیسے مانگے؟ مولا کا بیمار ہونا مصلحت الہی تھا تاکہ امامت کو بچایا جا سکے، امامت کا بچانا بھی ضروری تھا۔ تو ایک مرتبہ آئے جناب علی اکبر، ہاتھوں کے بوسے دینا شروع کیے، اور ہاتھوں سے چومتے ہوئے پیشانی تک آئے، اور دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو اب قربانی دے کے چلے جائیں گے، آگے پھپھیوں کے جو ساتھ جانا ہے وہ انہوں نے جانا ہے۔ جانتے ہیں نا کہ بازاروں درباروں میں جانا ہے، تو کیا کیا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، ہاتھوں کو چومتے ہوئے جب پیشانی پہ آئے تو آنسو بہنے لگے۔ جب آنسو بہتے ہوئے جناب سید سجاد کے چہرے پہ گرے تو آپ نے بس ایک جملہ کہا، آنکھیں کھول کے دیکھا، کہا بھیا علی اکبر ایسے کون سے مصائب آ گئے ہیں کہ آپ اتنا مجھے چوم رہے ہیں؟ تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ بقیا ابونا وحیداً غریباً مظلوماً عطشانا، ہمارے بابا تنہا رہ گئے ہیں، بڑے غریب ہیں، بڑے مظلوم ہیں، بہت پیاسے ہیں، تو بھیا سجاد میں آپ سے اجازت لینے آیا تھا۔ تو کہا کہ اے علی اکبر اگر مجھے اجازت ملتی میں بھی اپنی جان قربان کر دیتا۔ تو کہا نہیں، آپ امام ہیں، بابا کے بعد آپ امام ہیں۔ ایک مرتبہ پیار کیا بھائی نے بھائی کو، جناب علی اکبر چلے، کہاں آئے؟ جناب زینب کبریٰ کے پاس، بس بھائی مجھے صرف الوداعیاں پیش کرنی ہیں، اگر میں پہنچا سکا، تھوڑا سا میں وقت زیادہ لوں گا آج۔ جناب علی اکبر علیہ السلام جناب زینب کبریٰ کے خیمے میں آئے، کہا پھوپھی اماں اجازت ہے، میں میدان کارزار میں جانا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کے بہت تیزی سے آنسو بہنے لگے، پیشانی کا بوسہ دیا، پیار کیا، کہا ہاں بیٹا میرے لال اجازت ہے، ماں سے اجازت لے لیجئے، یعنی مجھ سے نہیں، ماں سے اجازت کی ضرورت ہے۔ کہا پھوپھی اماں آپ علی زادی ہیں، آپ امیر کی بیٹی، حضرت امیر المومنین کی، اس لیے پہلے آپ کے پاس آیا تھا۔ اب آئے اس خیمے میں جہاں جناب لیلا ہے، عجیب و غریب الفاظ ہیں۔ جناب لیلا سے جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا اماں اجازت ہے، میں روک کے یہاں پہ ایک جملہ پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے ماں کے لیے کتنا مشکل تھا۔ اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے نا تو ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ چلی جاتی ہے، نہ جانے میرا لال کہاں رہ گیا، اور اگر بیٹا مرنے کی اجازت مانگ رہا ہو، اماں مجھے اجازت دیجئے میں شہادت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اب جناب لیلا نے منع نہیں کیا، کسی کتاب میں نہیں ہے کہ منع کیا، لیکن ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے، بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں سکوں گی، علی اکبر میں زندہ نہیں رہوں گی آپ کے بغیر۔ اور یہی ہوا، جب بی بی رہائی سے واپس آئیں تو 6 مہینے زندہ رہیں مدینے میں، اس کے بعد پھر بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی جناب لیلا۔ معالی سبتین میں مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی نے جلد نمبر 2 میں لکھا کہ 6 مہینے رہائی کے بعد، صرف 6 مہینے، اور جو بھی آتا تھا نا مدینے روضہ رسول کی زیارت کے لیے تو پوچھتا ضرور تھا یہ کس بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اتنا بلند آواز سے گریا کرتی تھی جناب لیلا، اور رو رو کے بس ایک ہی بات کہتی تھی، واہ علی اکبر،
عجیب یعنی عجیب و غریب الفاظ ہیں. تو اب آگے کہا اماں اجازت. تو جناب لیلا نے بس ایک ہی جملہ کہا بیٹا میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی. یعنی منع نہیں کیا لیکن ڈھکے سے الفاظ میں. اب یہاں جناب اکبر نے ایک جملہ کہا اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا لیکن اماں بس میں ایک بات کہنا چاہوں گا. یہ بھی کسی بہت بزرگ عالم دین کا جملہ ان کی اصالہ ثواب کے لیے پیش کر رہا ہوں. مرحوم فرماتے تھے بس ایک ہی جملہ کہوں گا. کہتے تھے جناب اکبر علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کہا اماں اب میں اجازت نہیں مانگوں گا لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے پوچھ لیا لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا آپ نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا اماں میری دادی کو آپ کیا جواب دیجئے گا. جناب لیلا رونے لگیں. کہا بیٹا میں سمجھ گئی آپ کے بابا کا مقام بہت زیادہ ہے علی اکبر میری طرف سے اجازت ہے. اب جیسے ہی جناب لیلا آئی نا جناب علی اکبر کے پاس ایک مرتبہ ماں جیسے لپٹ کے روتی ہیں. حمید ابن مسلم جو اہل سنت کا راوی ہے وہ کہتا ہے واحد شہید کربلا ہے. جب وہ خیمے میں گئے تو جتنی مرتبہ باہر آنے کے لیے خیمے کا پردہ اٹھایا اتنی ہی دفعہ خیمے کا پردہ گرا. یہاں تک کہ مجھے پوچھنا پڑا حسین کیا بات ہے علی اکبر باہر کیوں نہیں آ رہے. جب بھی آنا چاہتے ہیں کبھی پھپھیاں لپٹ کے روتی ہیں کبھی ماں لپٹ کے روتی ہے کبھی بہنیں کہتی ہیں بھیا مت جائیے جو جاتا واپس نہیں آتا. اجرکم اللہ. بھائی مجھے بھی مصائب پڑھنے میں جانتا ہوں وقت ہو گیا لیکن سنیں گے. جناب علی اکبر علیہ السلام نے اجازت لی اور خود حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا مولا حسین خیمے کے اندر گئے جناب علی اکبر کا بازو تھاما اور ایک مرتبہ بیویوں سے کہا آنے دو علی اکبر کو خیمے سے باہر لے کے آئے. اب یہاں اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا بڑے سخت جملے مجھے معاف کر دیجیے گا میں پیش کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں نا عرب میں دستار بندی ہوتی ہے اور بنی ہاشم کی پہچان ہی امامہ تھا. تو جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ کہا علی اکبر 7 برس کے سن سے آپ سر پہ دستار باندھ رہے ہیں. بیٹا کبھی پھپھیوں سر پہ امامہ باندھ دیتی تھی کبھی ماں. میں سوچا کرتا تھا ایک دن میں بھی علی اکبر کو امامہ باندھوں گا. علی اکبر آج اپنے بابا سے امامہ بندھوا لیں. جناب اکبر بہت خوبصورت تھے. جناب اکبر بہت قد بلند تھا. دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے. کہا بابا جان اپنی حسرت پوری کر لیجئے. کیسے امامہ باندھا اب میں پیش کر رہا ہوں. جناب سید الشہداء امامہ باندھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب سید الشہداء امامہ باندھ رہے ہیں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بس بھائی ایک جملہ میرے ان مصائب کو بڑے بڑے شعراء نے نوحے کی شکل میں قلم بند کیا ہے اور نوحوں میں آ گئے ہیں یہ جملے لیکن میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جانتے ہیں کیا کہا جناب سید الشہداء نے علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو جائے بیٹا مجھے مڑ مڑ کے چہرہ دکھاتے رہیے گا. آپ جانتے ہیں نا جوان بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے باپ کو. تو کہا بیٹا اپنا چہرہ دکھاتے رہیے گا. جناب اکبر نے اپنے گھوڑے کی رفتار کو تیز کیا. راوی کہتا ہے جیسے جیسے گھوڑے کی رفتار تیز ہو رہی تھی مولا حسین ویسے ہی تیز سے پیچھے آ رہے تھے. ایک مرتبہ جناب اکبر نے گھوڑے کو روکا باپ کو چہرہ دکھا دو. جیسے ہی رخ پھیرا دیکھا مولا حسین پیچھے آ رہا ہے. جناب اکبر نے کہا بابا مت آئیے میرے پیچھے بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی میرا بوڑھا باپ میرے گھوڑے کے پیچھے آئے. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ یہاں روک کے جملہ کہوں جناب سید الشہداء نے کیا کہا ہوگا کہ علی اکبر آپ کو اندازہ نہیں میرے کلیجے پہ کیا بیت رہی ہے. آپ کا علی اکبر جیسا کوئی جوان بیٹا جو نہیں ہے. میں نے تمام کر دیا بس 2 سے 4 منٹ کی زحمت. جناب علی اکبر نے جنگ کی بہت میدان کارزار میں مقابلہ کیا لیکن ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے دیکھا جناب سید الشہداء نے کوئی بی در خیمہ پہ کھڑی ہے اور خیمے سے باہر دیکھ رہی ہیں. جناب سید الشہداء نے کہا لیلا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیلا علی اکبر کے لیے دعا مانگو کہ ایک مرتبہ مجھ سے مل جائے.
پتہ نہیں کیسے پیش کروں گا یہ جملے. مقتل الحسین کے حاشیے پہ یہ جملہ لکھا ہے. کیا جملہ لکھا؟ جناب لیلا کی دعا کا جملہ. کیسے دعا مانگی جناب لیلا نے؟ مصلی بچھایا، بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو پھیلایا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا رادہ یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردوہ الی ابی عبداللہ. اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے. آئے جناب علی اکبر، واپس آئے. آخری جملے سن لیجیے. آئے واپس، اپنے بابا سے ملے. کہا بابا اگر پانی ہوتا نا تو میں اس سے زیادہ جنگ کر کے دکھاتا. 180 جنگجوؤں کو جو لشکر کے سردار تھے، 180 کو حضرت علی اکبر نے اکیلے فنار کیا پہلے حملے میں. کہا بابا اس سے میں بہتر جنگ کرتا اگر پانی. بس جناب علی، جناب سید الشہداء کو، وہ جنہوں نے انگور بے موسمی لا دیے تھے، انہیں بڑا صدمہ تھا بیٹے کو اتنی پیاس ہے. بھئی جوان بیٹا بوڑھے باپ سے کبھی فرمائش نہیں کرتا، جانتا ہے میرے بابا بڑے مظلوم ہیں. یہ کربلا کا میدان ہے، صرف اظہار کیا بابا. اب جانتے ہیں کیا ہوا؟ بس آخری جملے سن لیجیے، اب مجھ سے پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے. جناب علی اکبر نے ایک مرتبہ جنگ شروع کی ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے چھپ کے جناب علی اکبر کے سر میں ایک تلوار کا وار کیا. دوسرے نے سامنے سے ایک برچھی ماری. حسین ابن نمیر ملعون نے ایک برچھی ماری، برچھی سینے میں لگی، ایسے مقام پہ لگی کہ جناب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. برچھی کا لگنا تھا. یہ جملے پڑھے نہیں جاتے، میں سخت جملہ پڑھنے والا، مجھے معاف کیجئے گا. جناب علی اکبر نے باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی. خدا کی قسم ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا، بڑا سخت جملہ ہے. جناب سارے شہداء نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا، ہر شہید نے بلایا. حضرت حبیب نے، حضرت مسلم ابن اوسجا نے، حضرت سعید نے، شوذب نے، عاذب، سب نے بلایا. حضرت خدا کی قسم حضرت عباس نے بھی مدد کے لیے بلایا. سب نے بلایا. کسی نے کہا مامو جان مدد کو آئیے، کسی نے کہا چچا جان مدد کو آئیے، کسی نے کہا مولا مدد کو آئیے، کسی نے کہا آقا مدد کو آئیے، کسی نے کہا بھیا مدد کو. لیکن بس ایک شہید کربلا جنہوں نے مدد کے لیے نہیں بلایا، وہ جناب علی اکبر. کیونکہ جانتے ہیں بوڑھے باپ جوان بیٹے کا معاملہ ہے، میرے بابا میرا لاشا دیکھ نہیں پائیں گے. جانتے ہیں کیا کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ، بابا مت آئیے گا. بابا ہاذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام. بابا میرے جد رسول خدا سلام کہہ رہے ہیں، وہ آ گئے. بابا میرے دادا علی مرتضی آ گئے ہیں. پھر ایک جملہ کہا بابا یہ حوض کوثر سے پانی لے آئے ہیں، اب نہ سوچئے گا بیٹا پیاسا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. میں نے پوری شہادت نہیں پڑھی کیونکہ اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن ایک جملہ کہوں گا. دعا موضوع تھا اس لیے دعا ضرور کریں گے. آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میری طرف دیکھیے گا. شیخ حر عاملی نے لکھا کیسے آئے مولا. کہا کہ زلجنہ سے اترے، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا. تو ایک مرتبہ کا علی اکبر بیٹا مجھے آواز دو. تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء چلے، گھٹنے بھی زمین پہ رکھے، کوہنے آ گئی. شیخ حر عاملی نے اگر نہ لکھا ہوتا، اتنے بڑے محدث میں نہ پڑھتا یہ جملہ. میں نہیں پڑھتا تھا پہلے،
یہ جملہ نہیں پڑھتا تھا کہ جناب سید الشہداء نے گھٹنیاں زمین پہ رکھی، کوہنیاں زمین پہ رکھی، پھر ایک مرتبہ آئے، قریب آئے بھائی ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا، سید الشہداء نے قریب آ کے جناب علی اکبر کو سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا نا تو جناب علی اکبر نے کہا کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا ظالم نے برچھی ماری تھی، اس کا پھل توڑ دیا ہے، ابھی تک باقی ہے۔ تو اب جناب سید الشہداء نے کہا میرا ہاتھ اس برچی کے پھل پہ رکھ دے، میں نکال دیتا ہوں۔ درد بڑا ہوتا ہے نا، جوان بیٹے کی تکلیف برداشت نہیں کر رہے مولا نے گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا برچھی کے پھل پہ رکھا۔ مولا نے، میرا دل کہتا کہا ہوگا یا علی بابا میری مدد کو آئیے، دیکھیے تو صحیح جوان بیٹے کا لاشا۔ ایک مرتبہ برچھی کو کھینچا، جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی، کہا بابا میری ماں کو میرا سلام۔ پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب مولا حسین نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، لاشا اٹھا کے چلے، جب آئے نا خیمے میں تو سب سے پہلے جناب زینب کبریٰ آئیں، اپنے آپ کو جناب علی اکبر کے لاشے پہ گرا دیا۔ کیوں؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ خیمے سے باہر آ گئی تھی، ہے روایت، میں نے خود دیکھی ہے اور مستند ہے، صرف اس لیے کہ میرے بھائی کی توجہ میری طرف آ جائے۔ مولا نے فوراً جناب زینب کا بازو پکڑا، کہا زینب خیمے میں واپس چلی جائیے۔ میں رو کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں نے آج بہت وقت لے لیا۔ میں ایک سرائیکی شاعر کا شعر میں نے سنا، انہوں نے کہا اپنے انداز سے مولا حسین پہ کیا بیت رہی ہوگی، کیا سوچ رہے ہوں گے جب جناب علی اکبر علیہ السلام کے لاشے پہ آئے تو کیا سوچ رہے ہوں گے۔ تو وہ سرائیکی شاعر کہتا ہے میرا دل کہتا ہے مولا سوچ یہ رہے ہوں گے لاشا چھوڑ جاؤں تو پھپھیاں پوچھیں گی بیٹا کہاں ہے، لاشا لے جاؤں تو پھپھیاں مر جائیں گی۔ کہ مولا یہ سوچ رہے ہوں گے لے جاؤں یا چھوڑ جاؤں، بس لے کے آئے۔ اور ایک مرتبہ سب بیویوں نے وداع کیا۔ پروردگارا واسطہ اس لحظے کا کہ مرحوم حسن شاہ صاحب انتقال کر گئے، ان کے بھی سارے صاحب کا جملہ ان کا بھی کہہ دوں، ایک میں نے 3 آج علماء کے جملے پیش کیے ہیں۔ مرحوم فرماتے تھے کہ جناب سید الشہداء نے جناب فضہ سے کہا فضہ علی اکبر کی ماں سے کہو وداع کر لیں۔ جناب فضہ کہتی ہیں میں اس خیمے میں آئی جہاں جناب لیلہ تھی، میں نے دیکھا جناب لیلہ کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں کبھی اس طرف گرتی ہیں۔ میں نے کہا لیلہ کیا بات ہے کیوں نہیں آ رہی ہو؟ تو جناب لیلہ نے کہا اما فضہ مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا۔ پروردگارا صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔